تراویح میں جو ختم قرآن ہوتا ہے وہ والناس پہ کرنا چاہیے یا مفلحون پہ کرنا چاہیے؟ جی، یہ عام طور سے جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احب الاعمال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احب الاعمال الحال المرتحل، جی، کہ آدمی کسی کام کی تکمیل کو پہنچے اور پھر اس کے بہت سارے مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولات میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، روزانہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ آپ ایک غزوہ سے واپس آئے تو دوسرے کی طرف چلے جائیں، ایک نیک عمل سے آپ فارغ ہوئے تو دوسرا شروع کر دیں، اس طریقے سے تسلسل ہو آپ کی طاعات میں اور نیک اعمال میں۔ بعض حضرات نے ایک دارمی کی روایت کی بنا پر قرآن کریم کے ختم کا یہ طریقہ بیان کیا اور اس کا مصداق اس کو قرار دیا ہے کہ الحال المرتحل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن ختم ہو تو فوراً سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2-3 آیات پڑھ کر تو ابتدا کر لے دوسرے قرآن کی، یہ ہے الحال المرتحل۔ تو بعض محدثین نے، فقہا نے یہ مفہوم بھی اس کا مراد لیا ہے۔ بعض محققین فقہا نے، جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں یا شیخ ابو شامہ ہیں، انہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس سے مواظبت علی الاعمال مراد ہے، یعنی بلا ناغہ عمل کرنا، اور ایک دفعہ قرآن پاک ختم ہو جائے تو دوبارہ بغیر ناغے کے دوسرے دن شروع کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس وقت ختم کیا فوراً اسی وقت آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھیں، یہ مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی مراد لی ہے، تو اس لیے اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے بغیر اس پر عمل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ حافظ صاحب ختم قرآن کے موقع پر تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں کہ دوسرے قرآن کی میں ابتدا کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر سال بھر کھولے نہیں، جب رمضان قریب آئے تو پھر قرآن یاد کرنا شروع کریں، تو یہ الحال المرتحل نہیں ہوں گے، یہ دھوکہ دینے والے ہوں گے۔